قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بمحمد آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، ماتمداران حسین مظلوم کربلا، وقت کی تنگی کے لحاظ سے انشاءاللہ کم وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اعتراض آج ہم پر ہوتا ہے کہ آپ فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے فرش عزا بچھانے کی. وہ افراد کہ جو بغیر کام کے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، بغیر کام کے، وہ فرش عزا پر آئیں، اس کی بھی وجہ بتائیں گے. اور جو کام کر رہے ہیں خدا انہیں توفیق دے کہ اس سے زیادہ کام کریں. جو حضرات فرش عزا پر نہیں آ سکتے، مجبور ہیں، ان کی بات الگ. لیکن جو توانائی رکھتے ہوئے فرش عزا پر نہیں آتے، وہ نقصان اپنا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، یا ہماری حیثیت نہیں ہے، یا ہمارا جو ہے وقار نہیں ہے، ہمارے اندر کی ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم خود سے فرش عزا پر آئیں. فرش عزا پر وہی آتا ہے جسے زہرا قبول کرتے ہیں بلانا. اب اگر جو فرش عزا پر آ رہا خود سمجھیے. اب عزیزان گرامی، فرش عزا پر آنے سے انسان کی جب تک وہ فرش عزا پر بیٹھا رہتا ہے تب تک اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا. اب اگر کسی کو اپنی زندگی بڑھانا ہے تو فرش عزا پر آ جائے، زندگی گھٹانا ہے تو فرش عزا سے دور رہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، اعتراض ہوتا ہے کہ آپ فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے فرش عزا بچھانے کی، بغیر بچھائے ہوئے فرش عزا کیا آپ کا کام نہیں چلتا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں کام چلتا ہے. کہا کیوں بچھاتے ہیں. ہم نے کہا ایک چھوٹی سی میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ اور مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، شاید آپ تک کہ میری بات پہنچ جائے. انہوں نے کہا بتائیے. ہم نے کہا جب مصر کے، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنی بات رکھوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے جلدی جلدی میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مصر کے بازار میں جناب یوسف کو بیچا جانے لگا، فروخت کیا جانے لگا، تو وہاں پر بادشاہوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ثروت مندوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، مالدار وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور جناب یوسف کے لیے بولیاں لگ رہی تھیں. کوئی اتنے میں، کوئی اتنے میں، کوئی اتنے میں جناب یوسف کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. تو عزیزان گرامی دیکھا گیا کہ وہاں پر جناب یوسف کو خریدنے کے لیے ایک بڑھیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک اون کا تھوڑا سا اس کے پاس انبار تھا، وہ لے کر آگے بڑھنے لگی. لوگوں نے پوچھا بڑی بھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. کہا یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا بی بی آپ بتائیے
بڑی بھی آپ بتائیے، یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یوسف کو خریدنے کے لیے ثروت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ جا رہی ہیں، کیا آپ کی کچھ وہاں پر حیثیت ہے؟ آپ کی کچھ وہاں پر آپ کا کچھ رتبہ ہے؟ آپ کو تو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، آپ کو کوئی جانے گا بھی نہیں، مگر آپ پھر بھی وہاں جا رہی ہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنی ثروت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یوسف کو خریدنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں، یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس حیثیت کے مالک نہیں ہیں کہ یوسف کو خرید لیں، لیکن جب ہم یوسف کو خریدنے جائیں گے تو آج کے بعد جب بھی یوسف کو خریدنے والوں کی فہرست مکمل کی جائے گی تو اس میں ہمارا بھی نام ضرور ہوگا۔ جب بھی یوسف کو خریدنے والوں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس وقت ہمارا نام ضرور ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، بڑھیا نے کہہ کر ہمیں یہ بتا دیا۔ ہم نے کہا آپ نے سنا، سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ دیکھیے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ کر سکیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ کر سکیں، ہمارے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن جب قیامت میں جناب زہرا ہم سے یہ سوال کریں گی تمہیں اللہ نے زندگی دی تھی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہم کہیں گے بی بی ہم نے آپ کے بیٹے کی فرش عزا بچھائی تھی، اس پر گریہ کیا تھا، اس پر ماتم کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ آپ نے بارہا اس پہ مجلس سماعت کی ہیں اور بارہا اس پہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے ہم سے بھی سماعت کریں کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ ہدایت کے چراغ کشتی نجات ہیں، ہدایت کے چراغ کشتی نجات ہیں، رسول نے فرما دیا۔ اب ایک بات بتائیے، اگر کوئی انسان کسی کی تعریف کرنا چاہے، کسی بڑے کی تعریف کرنا چاہے، کسی ٹھیک ٹھاک انسان کی تعریف کرنا چاہے تو وہ کسی اچھے الفاظ کے ذریعے سے کہا جائے گا۔ مثلا رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ سراجم منیرہ ہیں، چمکتے دمکتے سورج ہیں۔ اب جب رسول حسین کی تعریف کر رہے ہیں تو رسول فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ جس کو اللہ نے سورج کہا وہ اگر کسی کی تعریف کر رہا ہے تو چراغ سے، جس کو اللہ نے سورج کہا اب وہ تعریف کر رہا ہے تو چراغ کے ذریعے سے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، رسول اللہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کے سورج ہیں، حسین ہدایت کے آفتاب ہیں۔ ان الحسین قمر الہدی، بے شک حسین ہدایت کے ماہتاب ہیں۔ رسول نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا رسول اللہ کوئی بات ہے، کچھ وجہ ہے یہ سب نہ کہنے کی؟ کہاں ہے؟ ہم نے کہا بتائیے۔ کہا دیکھو چاند لاکھ بڑا صحیح، سورج لاکھ بڑا صحیح، ستارے کتنے ہی بڑے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ بھی آتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچ پاتی ہے، نہ ستاروں کا عکس پہنچ پاتا ہے، نہ ہی سورج کی کرن وہاں پر پہنچ پاتی ہے۔ کہ رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو ہم بتا یہ رہے ہیں کہ چراغ اس جگہ پر بھی روشنی دیتا ہے جہاں پر نہ چاند کی روشنی پہنچ پاتی ہے نہ سورج کا عکس پہنچ پاتا ہے۔ جیسے آپ ایک کمرہ بند کر لیجئے، ایک کمرہ بند کر لیجئے اور اس کمرے کی طرف سے ہر کھڑکی دروازہ جو کچھ ہے سب بند کر لیجئے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اب بتائیے سورج نکلا ہو آپ کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ چاند نکلا ہو پتہ چلے گا؟ کہ نہیں پتہ چلے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر طرف سے ہمیں اندھیروں نے گھیر لیا ہے۔ لیکن اگر اسی کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا جائے، ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا جائے، آپ یہ بتائیے اس میں روشنی پھیلے گی یا روشنی نہیں پھیلے گی؟ کیا روشنی آئے گی؟ رسول نے بتا کر یہ دنیا والوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ دیکھو ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ کچھ اس انداز میں حسین اس انداز میں ہدایت کے چراغ ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہا کہ جب تمہیں یزیدیت کے اندھیرے اپنے اندر میں لے لے، جب تمہیں یزیدیت کا اندھیرا گھیر لے تو تم نہ چاند کو تلاش کرو نہ سورج کو تلاش کرو، بلکہ یہ دیکھو حسین کا چراغ کہاں جل رہا ہے، حسین کے چراغ کے تلے آ جاؤ گے، روشنی بھی ملے گی، نجات بھی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ، ایک وجہ۔ دوسری وجہ سنیے عزیزان گرامی کیوں رسول نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی؟ کہا دیکھو تم لاکھ بڑا سورج صحیح، لاکھ بڑا چاند صحیح، لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنا سکتے۔ ایک چاند سے ٹکڑے ہو سکتا ہے چاند، مگر بنایا نہیں جا سکتا۔
ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنایا جا سکتا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے مگر سورج نہیں بنایا جا سکتا، ٹکڑے کیا جا سکتے ہیں چاند کے مگر چاند بنایا نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ ایک سورج سے اگر میں سورج کہہ دیتا تو سورج سے سورج نہیں بنایا جاتا، چاند سے چاند نہیں بنایا جا سکتا، سورج سے سورج نہیں جلایا جا سکتا۔ اب دوسرے جملے میں عرض کر رہا ہوں، چاند سے چاند نہیں بنایا جا سکتا لیکن چاند سے چاند جلایا بھی نہیں جا سکتا، سورج سے سورج جلایا بھی نہیں جا سکتا مگر ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جا سکتے ہیں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا سمجھ میں ہمیں نہیں آیا؟ کہا دیکھو، اندازہ کرو، معائنہ کرو، تاریخ کو دیکھو۔ اب جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو کربلا کے میدان میں حسین اکیلے چراغ تھے، شب عاشور حسین اکیلا چراغ تھا۔ حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، چراغ روشن تھا، جسے جانا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ حسین نے کہا اچھا تم یہ سوچتے ہو کہ چراغ کے اجالے میں اگر تم چلے جاؤ تو لوگ یہ کہیں گے کہ غریب زہرا کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے، لو ہم چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ابھی تک جب تک چراغ جل رہا تھا ایک حسین موجود تھا، ایک چراغ حسین کا موجود تھا۔ اب حسین نے جب چراغ بجھایا، اب چراغ بجھا کے جو چراغ جلایا، حسین کے سامنے 71 چراغ موجود تھے۔ حسین نے بتایا دیکھو، حسین اسے کہتے ہیں اگر چراغ بجھا کر جلائے تو 71 چراغ جلایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات۔ اب دیکھیے ہدایت، لفظ ہدایت، تو ہدایت کب سے؟ کا جب سے ہادی ہیں، کا جب سے ہادی تب سے ہدایت۔ تو سب سے پہلے ہادی کون؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو روئے زمین کے لیے خلیفہ مقرر کیا، تو سب سے پہلے ہادی کا نام آدم ہے ہادی، آدم ہے ہادی، آدم کے زمانے میں ہدایت۔ تو اب بتائیے، رسول نے یہ کہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے حسین ہمارے زمانے میں ہدایت کے چراغ، یہ نہیں کہا حسین اپنے زمانے میں ہدایت کے چراغ، یہ نہیں کہا حسین حسن کے دور میں ہدایت کا چراغ، یہ نہیں کہا علی کے دور میں ہدایت کے چراغ۔ رسول نے کہا حسین ہدایت کے چراغ ہیں، مطلقاً جملہ کا ہدایت کے چراغ ہیں۔ بس سمجھ میں آیا، آدم پہلے ہادی، آدم کے دور میں بھی ہدایت کے چراغ حسین، نوح کے دور میں ہدایت کے چراغ حسین، ایک منزل تک انشاءاللہ آپ کو پہنچاؤں گا۔ ابراہیم کے دور میں ہدایت کا چراغ حسین، موسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، عیسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین، محمد مصطفیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین۔ رسول نے فرما دیا۔ اب رسول نے تھیوری تو دے دی، پریکٹیکلی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بچوں کو بات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے، ماسٹر حضرات یہاں پر بیٹھے، جب تک کہ پریکٹیکل نہ کر کے دکھایا جائے۔ اب کتنا بھی پڑھا لیجئے، کتنا بھی آپ ان کو سمجھا دیجئے 2+2 4 ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن جب آپ انہیں لکھ کے دکھائیں گے 2 2 4 ہوتا ہے تو ان کو سمجھ میں ترنت آ جائے گا کہ ہاں 2 2 4۔ رسول نے تو کہہ دیا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب بتائیے دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے رسول کو کہ حسین کیسے ہدایت کے چراغ ہیں، حسین کیسے ہدایت کے چراغ؟ ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیے جو چراغ ہوتا ہے وہ نیچے رکھا جاتا ہے یا کسی بلندی پر رکھا جاتا ہے؟ تو بلندی پر رکھیں گے نا، زمین میں رکھیں گے کون سی اجالا دے گا چراغ؟ بلندی پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب رسول کو دکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے اور لوگوں سے اپنی بات کی تصدیق بھی کرانا ہے۔ اب ہم نے بھی دیکھا کہ رسول نے اپنی بات کی تصدیق کچھ یوں کروائی۔ مدینے کی مسجد ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے قدموں سے آیا، مدینے کی مسجد میں پشت رسول پر سوار ہو گیا۔ اب توجہ تھوڑا سا انشاءاللہ، اس کے بعد ختم ہو دعا کیونکہ وقت ختم ہو چکا۔ چھوٹا سا بچہ ننھے قدموں سے مدینے کی مسجد میں آیا، پشت نبوت پر سوار ہو گیا۔ اب یہ بتائیے پشت نبوت پر حسین سوار، ان الحسین مصباح الہدی۔ رسول نے کہا ہدایت کا چراغ حسین۔ اب چراغ ہوتا ہے بلندی پر، رسول کی پشت سے زیادہ بلند کون چیز ہے؟ اب آپ بتائیے رسول کی پشت سے زیادہ بلند چیز کون ہے؟ حسین پشت نبوت پر ہیں۔ مثال کے طور پر رسول نے اس سے پہلے کی جو نمازیں پڑھی اس میں سبحان اللہ 1 مرتبہ کہا، سبحان اللہ 1 مرتبہ کہا۔ عزیزان گرامی، اب جو آج حسین پشت نبوت پر سوار ہو گئے تو رسول اللہ کے سبحان اللہ میں جو ہے اضافہ ہو گیا۔
اب جو مومنین پیچھے نماز پڑھے تھے، بہرحال میں مومنین نہیں کہہ سکتا، مسلمین مان لیجئے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے عزیزان گرامی، میں مومنین نہیں مسلمین کہہ سکتا ہوں۔ مسلمین جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا۔ اب میں ہی مجلس پڑھتے پڑھتے بھی چپ ہو جاؤں تو جو افراد اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں انہوں سوچیں گے مولانا زندہ بھی ہیں کہ چلے گئے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ یا یہ بھی سوچیں گے نا، ہو سکتا ہے مائک خراب ہو گیا ہو، مولانا کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہو۔ تو جو افراد آج تک رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو افراد رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ رسول سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اب بار بار رسول تکرار کر رہے ہیں اسی کی، تو اب سر اٹھا سجدے میں، سر اٹھا سجدے میں، سر اٹھا سجدے میں۔ کیا دیکھا؟ پشت نبوت پر حسین سوار۔ میں ایک ہلکے سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، اگر آپ تک پہنچے گا تو اسے قبول کیجیے گا عزیزان گرامی۔ پشت نبوت پر حسین سوار، حسین پشت نبوت پر سوار ہیں۔ مسلمین سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، حسین کو دیکھا سجدے میں، سر اٹھایا حسین کو دیکھا سجدے میں، سر اٹھایا حسین کو دیکھا سجدے میں۔ تو عزیزان گرامی بار بار سجدے سے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ اس وقت مسلمین نے یہ کہا۔ اور ایک چیز اور بھی مسئلہ کہ امام جماعت سے پہلے اگر آپ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، اگر آپ نے تکرار کر دی تو آپ کی نماز گئی، گئی یا نہیں گئی؟ گئی، نماز گئی۔ اگر کوئی جان بوجھ کے سر اٹھا رہا ہے تو گئی۔ اب یہ مسلمین جو بار بار سر اٹھا رہے ہیں، کسی تاریخ میں، جملہ حوالے کروں، قدر کرنا آپ کا کام، کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی بھی مورخ نے یہ لکھا ہو کہ مسلمین جو بار بار سجدے سے سر اٹھا رہے تھے ان کی نماز ٹوٹی، ان کی نماز باطل ہوئی، ان کی نماز ٹوٹی، ان کی نماز باطل ہوئی۔ تو عزیزان گرامی اگر حسین کو سجدے کے عالم میں دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو حسین کا تعزیہ دیکھنے سے کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی حسین مصباح ہے، خدا ہیں، ہدایت کے چراغ۔ ختم ہو گیا وقت عزیزان گرامی۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں۔ کتنا حسین عظیم ہے، عظیم مرتبہ ہے حسین۔ تو عزیزان گرامی ایک جملہ اور سن لیجیے، اس کے بعد ختم ہو دو، ربط مصائب یہیں سے۔ تو حسین پشت نبوت پر سوار ہیں۔ میں کہوں گا رسول اللہ حسین بچے ہیں، حسین بچے ہیں ابھی، آپ ان کو اٹھا کے نیچے اتار دیتے، آپ ہٹا دیتے، آپ اپنی نماز کو ادامہ دیتے، وہیں سے سجدہ سے سر اٹھا لیتے۔ تو رسول نے آواز شاید دی ہو کہ بھائی سب تو ٹھیک ہے، تم نے خواجہ اجمیری کے شعر پڑھا ہے؟ ہم نے کہا کیا رسول اللہ کا، اگر پڑھا ہو یاد ہو تو بتاؤ۔ ہم نے کہا ہاں رسول اللہ یاد ہے، کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ رسول اللہ آپ سے مراد کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں جملہ حوالے کروں عزیزان گرامی، رسول کی پشت پر حسین سوار، یا رسول اللہ آپ حسین کو کیوں نہیں اتار دیتے؟ کیا اس لیے نہیں اتار سکتے کہ اگر یہ شعر تم نے قاعدے سے پڑھا ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آتا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ دین است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اب اگر میں دین کو اپنے سے الگ کر دیتا تو نہ میری نماز باقی رہتی، نہ میرا اسلام باقی رہتا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی حسین دین ہے، دین کا نام حسین ہے، دین محمد کا نام حسین ہے۔ اگر کسی نے دین محمد کو پروان چڑھایا ہے تو وہ حسین اور خانوادہ حسین نے پروان چڑھایا۔ صرف ایسے ہی نہیں، کسی کے ہاں بھی کوئی بھی انسان کتنا بھی طاقتور پاورفل ہو، کتنا بھی صبردار ہو، اگر اس کے گھر سے ایک میت نکل جاتی ہے، صرف ایک میت اگر اس کے گھر سے نکلے تو اس کا حال جو ہے وہ غیر ہو جاتا ہے۔ 2 نکلے اور غیر ہو جاتا ہے، 3 نکلے اور غیر ہو جاتا ہے۔ اگر اسے بار بار میتیں اٹھانی پڑے تو حال اور غیر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس کہتی ہے اگر بار بار کسی کو میت اٹھانی پڑے نا تو اس کا یہ جو دماغ ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے۔ کون ہے گھر والے، کون ہے خدا؟ لیکن کربلا میں وار حسین آپ کی مظلومیت کو سلام، حسین آپ کے عزم کو سلام۔ حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا،
علی اصغر کا لاشا اٹھایا، قاسم و انو محمد کے لاشیں اٹھائے، اپنے برابر کے بھائی عباس کا لاشا اٹھایا، لیکن ارباب خود امام حسین نے زخم پر زخم کھائے، تیر پر تیر کھائے، نیزے پر نیزہ کھایا، لیکن جب حسین سجدہ آخر میں ہے، گلے پر شبر کا خنجر چل رہا ہے، آواز دے رہے ہیں الہی رضم بے رضاک و تسلیماً لے امرک، خدایا حسین تیری رضا سے راضی ہے، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ارباب اعضا، یہ ایام اعضا کا کچھ ہی دن ہمارے درمیان میں باقی ہے، خدا توفیق دے کہ ہم امام حسین کے غم کو جس طریقے سے ہو سکے منا سکیں، اور ہماری جو کوتاہیاں رہی ہوں ان ایام میں خدا انہیں درگزر فرمائے۔ ارباب اعضا آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ انسان کو یہ تمنا ہوتی ہے، مجھے بھی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہاں سے اپنے گھر واپس صحیح سلامت پلٹ جاؤں، صحیح سلامت چلا جاؤں۔ ایک ننھی سی بچی شام کے زندان میں ہمیشہ اپنے بھیا سے پوچھتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے تو گھر جا رہے ہیں، بھیا ہمیں اپنے وطن کب جانا نصیب ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ روئیے ارباب اعضا، روئیے جتنا ہو سکتا ہے، بھیا یہ پرندے تو اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، بھیا ہمیں کب اپنے گھر جانا نصیب ہوگا؟ سید سجاد تڑپ کر کہتے تھے بہن سکینہ صبر کرو، بہن سکینہ صبر کرو۔ لو ارباب اعضا، ایک چھوٹی سی بچی وطن کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی، ہاں اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک بھائی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بہن کی میت کو دفنایا، بڑا سخت جملہ ہے، بھائی نے بہن کی میت کو بندھے ہاتھوں سے دفنائی۔ ارباب اعضا اس کے بعد اہل حرم کو رہائی ملی اہل حرم کو۔ جب رہائی ملی ہے سارے تبرکات آنے لگے، زینب کی چادر آئی، زینب نے بڑھ کے سنبھالا، رباب کی چادر آئی، رباب نے بڑھ کے آگے اس کو لیا، جناب کلثوم کی چادر آئی، کلثوم نے اپنی چادر سنبھالی، ہائے اتنے میں ایک ننھی سی چادر آئی۔ جملہ سنیے گا ارباب اعضا، دل پھٹ جائے گا۔ ایک ننھی سی چادر آئی، ایک ماں دوڑ کر آگے بڑھی، چادر کو ہاتھوں میں لیا اور دوڑتے ہوئے ایک ننھی سی لحد پر پہنچی، ننھی سی لحد پر چادر کو پھیلا کے آواز دی سکینہ ارے تمہیں چادر کی بہت ضرورت تھی، تم چادر کو بہت یاد کیا کرتی تھی، لو سکینہ چادر مل گئی، ہم وطن جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ روایت بتاتی ہے ارباب اعضا کچھ دیروں میں اسیروں کو ان کے شہداء کے سر بھی ملنے لگے۔ زینب نے بھائی حسین کا سر سنبھالا، کلثوم نے عباس کے سر کو سنبھالا، سب نے سر کو سنبھالا۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سر کو سنبھالتے سنبھالتے ایک سر سید سجاد نے بھی سنبھالا۔ کس کا سر تھا؟ غازی ابوالفضل العباس کا سر ہاتھوں میں اٹھایا، چچا کو پیار سے دیکھا، چچا کو پیار سے دیکھا۔ ارباب اعضا پیار سے دیکھنے کے بعد زندان شام کی طرف چلے، اس جگہ پر چلے جہاں ایک چھوٹی سی بچی کو دفنایا گیا تھا، اس لحد پر پہنچے، لحد پر سر کو رکھ کر فرمایا سکینہ ارے تم بہت کہتی تھی نا بھیا چچا کب آئیں گے، لو چچا آ گئے، سکینہ جو شکایتیں کرنی ہے کر لو۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضا یہ قافلہ رہا ہو کر مدینے سے پہلے کربلا پہنچا ہے۔ حسین کی قبر پر بہن زینب نے مرثیہ پڑھا، بھیا حسین۔ زینب شرمندہ ہے، آپ کی امانت کو کربلا میں چھوڑ آئی، ختم ہو گئی مجلس۔ یہ قافلہ پہنچا ہے مدینے میں۔ جب مدینے میں یہ قافلہ پہنچا، جناب زینب نے کہا کہ اے میرے سید سجاد مجھے میرے نانا کی لحد پر لے چلو۔ ختم ہو گئی مجلس، آخری فقرہ نانا کی لحد پر چلو لے کر جناب سید سجاد جناب زینب کو نانا کے لحد پر لائے۔ جناب زینب نے جیسے ہی نانا کے لحد کو دیکھے رونے لگی، آواز دی نانا اے نانا آپ کی زینب آ گئی ہے، زینب آ گئی ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے نانا کہ زندہ آ گئی ہے۔ انہی آنکھوں سے اکبر کے برچھی لگتے ہوئے دیکھی ہے، انہی آنکھوں سے اصغر کے سینے میں اصغر کو گلے پر ہرملہ کا تیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارباب اعضا یہ کہتے کہتے جناب زینب نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، نانا جو وطن سے جاتا ہے کسی باہر ملک میں تو جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو کچھ تحفے اور کچھ سوغات لے کر آتا ہے، نانا زینب نے بھی کچھ سوغات آپ کے لیے رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسین کا ایک خون بھرا کرتا اٹھایا، مزار رسول پر رکھ دیا، قبر رسول میں زلزلہ آیا، زینب ارے حسین کے کرتے کو ہٹا لے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زینب تڑپ گئی، نانا ارے بھیا کا خون بھرا کرتا برداشت نہ کر سکے، میں دیکھتی رہی میرے بھیا کے گلے پر شمر کا خنجر چلتا رہا، میں دیکھتی رہی میرے بھیا کا لاشا کربلا میں پامال ہوتا رہا، میں دیکھتی رہی میرا ماں جایا شہید ہوتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔